کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعہ۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے اسے شب۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، ایک کتاب میں ہے، دوسری کتاب میں، تیسری کتاب میں صرف ایک کتاب کا حوالہ دوں گا، فضائل درود شریف، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ میں صرف ایک کتاب کا حوالہ ان 2 نفل کے لیے دے رہا ہوں۔ فضائل درود شریف تو جانتے ہیں نا، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ 2 نفل کے کمالات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کی ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے پہلے، یہ روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کا وقت، سحری کے وقت تک یہ ساری شب جمعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار قل هو اللہ نفل ختم، بولو مشکل، پڑھ کے سلام پھیریں اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے 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 سو جائیں، لکھا ہے اسے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، مدینے والے کا دیدار نصیب ہوگا، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اتنا زبردست، اور میں نے جس کو بتایا، کسی کو جلدی کسی کو دیر سے، کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد اور اعتقاد کے ساتھ، آخر شیخ الحدیث نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں ایسے نہیں لکھا، آج جا کے دیکھیے گا، ایسے نہیں لکھا، اور کئی کتابوں میں حوالے ہیں، چونکہ یہ کتاب مشہور عام ہے اس لیے اس کا حوالہ دے رہا، لکھا ایسے نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت اور بعض روایات سے ایسے نہیں لکھا، اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اور میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی۔ دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور بعض محدثین کے واقعات میں ایک انوکھی بات میں نے پڑھی، میں خود پریشان ہو گیا، پریشان سے بہت حیران ہو گیا۔ فرماتے ہیں اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایت ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آئے گی جو حدیث کے اسناد، مسلسلات اور حدیث کی اسناد میں توجہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ بولو کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ، مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے۔ کیا اللہ کے لیے اس بات کے کوئی اللہ قادر نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی حدیث کے بارے میں، کسی واقعے کے بارے میں کوئی ہمیں شک گزرا ہو، بلکہ ایک محدث کا واقعہ پڑھ رہا تھا، مجھے غزوہ حنین کا ایک واقعے کے بارے میں شک تھا کہ ایک نے کہا اتنے ہیں، ایک نے کہا اتنے ہیں۔ میں نے کہا چلو میں اپنے خود مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ کہا مدینے والے سے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا فلاں روایت والے نے ٹھیک لکھا ہے۔ مجھے ایک شخص نے اور عجیب بات بتائی، لوگ مجھے اپنے تجربات بتائیں، جیسے میں ملوالی میں آیا، یہاں آیا، اور یہ میں آپ کو آ کے بتا رہا ہوں۔ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو عشاق ہیں، کرنے والے ہیں، پھر وہ مجھے ریزلٹ دیتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے، مسلسل پڑھنے سے اور یقین اور گڑ گڑا اور بھیکاری بن کے یہ فائدہ ہوا ہے، اب کوئی مسئلہ ہو میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ 2 نفل ہیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں۔ اچھا ان 2 نفل پڑھنے میں 11 پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی،
सूरत दूसरी रकत में 11 बार सूरत जो मिलाते हैं, 11 बार क्या? सूरत इखलास को लो। अब बोले इसमें 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 2 घंटे कितने लगते हैं? सोचें तो सही। इतने मुख्तसर नफिल, इतने मुख्तसर नफिल, इतना मुख्तसर अमल। ये 2 नफिल शबे जुमा में दीदार मुस्तफ़ा की नियत करके पढ़ें। इसके और अनोखे फायदे, मसले हल, मुश्किलें दूर, परेशानियां दूर, उलझने खत्म, मसाइल हल, दुख खत्म, जिंदगी की नाकामियां खत्म, परेशानियां खत्म। इसके और कमालात मैंने देखे हैं, खुलना शुरू हो जाते हैं। इसकी दलील में एक बात कहूंगा, जरा मेरी तरफ देख के सुनिएगा, देख के सुनिएगा। इसके दलील में एक बात कहूंगा, वो ये कहूंगा, हर वो अमल जो शबे जुमा में किया जाए हमेशा कबूल, मकबूल और महबूब होता है। इसलिए मुहद्दिसीन ने लिखा है कि कितने दीवाने लोग हैं, ये लफ्ज लिखा है, नादान लोग हैं जो शबे कदर की तलाश करते हैं, हर आने वाली शबे जुमा के शबे कदर को जाये कर बैठते हैं। साल के बाद शबे कदर की तलाश करते हैं। जरूर करनी चाहिए, मैं मना नहीं करता, हुक्म है तलाश करो, हुक्म है तलाश करो। पर हर हफ्ते शबे जुमा के नाम पे जो शबे कदर आती है, इसको जाये कर बैठते हैं, इसकी कदरदानी नहीं करते, इसको जाये कर बैठते हैं, इसकी कदरदानी नहीं करते। अजब नफिल है, मुख्तसर। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने अपनी किताब फज़ल दुरूद शरीफ में लिखा, मुख्तसर, पर इसका नतीजा, इसका कमाल अखीर और अखीर है, और अखीर। और इससे दुनिया के मसले हल होना शुरू हो जाते हैं, दुनिया की जिंदगी की उलझने। मुझे एक चीज बताएं, जिसको कायनात का आखिरी जलवा अल्लाह के बाद दीदार मुस्तफ़ा नसीब हो, जिन नफिल से, उन नफिल से कायनात के छोटे मोटे दुनिया के काम, ये मसले हल हो नहीं सकते। सोचे तो सही, आखिरी हस्ती अल्लाह के बाद कौन है? सारे कहो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आखिरी हस्ती, आखिरी हस्ती, आखिरी हस्ती।